بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 اگست 2021 کابل شہر طالبان کے سامنے تسلیم ہو گیا، اور اس طرح 2 دہائیوں سے ایک جنگ جو نہتے افغانوں پر مسلط کی گئی تھی اس کا ایک باب رقم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نہتے بندوں کو سرخروئی دی اور دنیا کی اکلوتی سپر پاور کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ موقع بجا طور پر اللہ تعالیٰ کی شکر کو بجا لانے کا موقع ہے، اس کے سامنے عاجزی کا موقع ہے، اور اس کی تائید و نصرت پر اس کی احسان مندی کا موقع ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ طالبان قیادت نے اس پر بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ طالبان کی ماضی کے حوالے سے بہت سارے خدشات ذہنوں میں موجود تھے، لیکن جوں طالبان کے قدم آگے بڑھتے گئے اور انہوں نے پورے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا تو پوری دنیا ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا ہے، اور خود افغان عوام بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ طالبان نے پوری بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس موقع کو پوری سنجیدگی کے ساتھ اس موقع کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے ہیں، اور بہت بڑے جانی نقصان اور خانہ جنگی کے خطرے کو ٹال کر نہایت پرامن طریقے سے پورے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس موقع پر انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا اور کہا کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ محفوظ ہیں اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں وہ بے شک نکل جائیں، ان کے لیے راستہ ان کا نہیں روکا جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے امن و امان کی صورتحال کو قائم کرنے کے لیے چیک پوسٹیں قائم کر دی ہیں، اور وہ جو شریر عناصر جو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے ان کا بروقت تدارک کر کے امن و امان کی کیفیت کو بھی تقریباً بحال کر دیا۔ ایک اور خوشگوار بات یہ ہے کہ اس وقت طالبان کابل میں داخل ہو چکے ہیں اور پورے افغانستان پر عملاً ان کا کنٹرول ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ طالبان کی جو دوسری جینون قیادت ہے، جن کی جڑیں عوام کے اندر ہیں، وہ بھی کابل میں موجود ہیں۔ انجینئر گلبدین حکمتیار وہ کابل میں موجود ہیں، عبداللہ کابل میں موجود ہیں، عبدالرب رسول سیاف افغانستان میں موجود ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی بہرحال جہاد کے حوالے سے اور جد و جہد کے حوالے سے ایک تاریخ ہے، اور یہ تمام لوگ طالبان کے ساتھ تعاون پر آمادہ اور تیار ہیں، اور امید ہے کہ طالبان کی قیادت بھی ان کے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے، جہاد کے لیے ان کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گی۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بھارت، اسرائیل اور امریکہ کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اس وقت بھارتی میڈیا پر ایک چیخ و پکار شروع ہے، اور بھارت کو اپنی ساری انویسٹمنٹ وہ ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ خود امریکہ میں وہ حیرت ہے کہ 88 ارب ڈالر خرچ کر کے اس نے جو آرمی بنائی اور کیل کانٹے سے اسے لیس کیا، وہ چند ہفتوں کے اندر وہ ڈھیر ہو گئی اور وہ مقابلہ نہ کر سکی۔ ظاہر ہے کہ دوسری طرف ایک ڈٹرمنیشن تھی، ایک قوت ایمانی تھی، ایک ول پاور تھی، 20 سالہ جد و جہد تھی، تو امریکہ خود محو حیرت ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں اور اس صورتحال کا کیسے تدارک کریں۔ حکومت پاکستان کو اس موقع پر پوری شعور کے ساتھ اور پاکستان کے حقوق کے دفاع کے لیے اور اسلامی ایک مسلمان ملک ہونے کی حیثیت سے پورے وقار کے ساتھ طالبان کے ساتھ دست تعاون بڑھانا چاہیے، اور امریکہ یا علاقائی دیگر جو طاقتیں ہیں ان کے کہنے میں آ کر کوئی اپنے لیے مخمصہ نہیں پیدا کرنا چاہیے اور کسی ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے۔ طالبان اس وقت اقتدار میں آ چکے ہیں، ان کے اس اقتدار کو تسلیم کرنا چاہیے، اور طالبان کو بھی چاہیے کہ افغانستان چونکہ کثیر الجہتی ملک ہے، کثیر اللسانی ملک ہے، اس میں ازبک بھی ہیں، اس میں تاجک بھی ہیں، اس میں غیر پشتون بھی ہیں، ان سب کو ملا کر ایک فیوچر کی گورنمنٹ وہ تشکیل دیں۔ ہم افغان عوام کے ساتھ ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں
ایک محبت ہے، خیر خواہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ امن کے دن دیکھیں، ہم چاہتے ہیں وہ تعمیر و ترقی کے دن دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت جو 4 دہائیوں سے ان پر مسلط ہے اور جس میں 4 نسلیں کھپ چکی ہیں، یہ اب ختم ہو اور ہمارا یہ جو پڑوسی ملک ہے یہ پرامن رہے۔ اور اگر افغانستان پرامن رہے گا تو پاکستان کو بھی اس کے ثمرات وہ اچھے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس میں افغان طالبان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اس پر بھی نظر رکھیں کہ ان کا نام لے کر پاکستان کے اندر کچھ لوگ خرابی اور گڑبڑ نہ کریں، اور اس میں وہ حکومت پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی اداروں کے ساتھ انہیں مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر ہم اس ڈیولپمنٹ پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو کامیابی دی ہے، امریکہ کو اور اس کے حواریوں کو بدترین اور ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا ہے، اور انہیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ محض ٹیکنالوجی کے بل پر، محض ڈالروں کی چھنکار میں اور محض دنیا کی سپر پاور ہونے کے ناطے وہ کسی نظریے کو، کسی آئیڈیالوجی کو، اسلام کو دبا نہیں سکتے، بلکہ جب اسلام کے مقابلے پر وہ آئیں گے تو انہیں ذلت اور شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔